تو واقعہ یہ تھا کہ میں ایک پروگرام تھا ہمارا، بہل جگہ ہے یہ بکھر کے جی پاس، درمیان میں ایک جگہ آتی کوٹ اعظم، چوک اعظم، وہاں جا رہے تھے ہم، میں اور ایک ہمارے ساتھی تھے۔ عام طور پہ لمبا سفر ہوتا ہے تو گھر سے سوٹ ایک ہینگر پہ کیا اور پیچھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ اس کو لٹکا دیا اور بس ایسے چل پڑے، وہاں جا کے نہائے اور کپڑے چینج کیے اور پھر جا کے پروگرام پہ شرکت کی۔ یہ ہوتا ہے نا عام طور پہ۔ ایسے ہی میں نے جمعرات کا دن تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، میں سویا ہوا تھا گاڑی میں، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، تو اچانک جو ہے نا وہ جو ہمارے ساتھی معاون چلانے والے تھے گاڑی، ان کی آواز اوئے ہوئے 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 کہ کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے اٹھ کے دیکھا تو پانی ہی پانی جناب، ٹرکوں کی لائن ہے چوک اعظم۔ میں نے کہاں پہنچ کے چوک اعظم پہنچے ہیں تو ٹرکوں کی لائن جا رہی ہے، ہم بھی درمیان میں ہیں اور پانی اتنا کہ لہر یوں جا رہی ہے اور یوں آ رہی ہے جناب روڈ پہ اچھا جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا، اس نے پتہ نہیں کیا ہوا اس لگ بندے کو، اس نے ایسے تھوڑی سی نا ہمیں کٹ مارا اس نے، تو ہمارا جو تھا پہلے پانی سے ڈرا ہوا تھا بیچارہ، اوئے ہوئے ہوئے کر رہا تھا، اس نے بھی جھٹکا دیا تو گاڑی جو تھی نا وہ روڈ سے نیچے اتر گئے، ایک ٹائر آگے والا۔ اب اس کو واپس اوپر چڑھائے تو وہ چڑھے نا، چونکہ ٹائر جو تھا نا وہ اس کے نیچے کوئی وزن نہیں تھا، وہ فری ہو گیا تو وہ اوپر نہ چڑھے، نیچے وہ اتر گئی گاڑی، ایک ٹائر صرف، دونوں ٹائر نہیں۔ پانی اتنا تھا کہ جب میں نیچے اترا نا تو صورتحال یہ تھی کہ میری جو جیبیں ہیں دونوں یہ پانی کے اندر بھیگ گئی تھیں، اور پانی بھی بارش کا اور سیوریج کا مکس۔ اب سمجھ نہ آئے کیا کروں، ان کو فون کیا پروگرام والوں کو، انہوں نے کہا کہ جی آپ جلدی پہنچے، ٹائم کم ہے، ہم نے تو مختصر پروگرام کرنا۔ ان کو نہیں پتا کہ میں کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، 1.5 گھنٹہ وہاں پھنسا رہا میں۔ وہاں پہ مقامی لوگ جو تھے ان سے میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح، وہاں جو قریبی لوگ تھے ان کا فون نمبر لے کے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہوا، وہ شب جمعہ پہ گئے ہوئے تھے۔ تو کرتے کراتے نا جی 1.5 گھنٹے بعد وہاں دکاندار تھے سامنے، تو میں نے ان سے جا کے کہا، میں نے کہا یار میں مسافر آدمی ہوں، تو میں یہاں آپ کے دکان کے سامنے گاڑی پھنس گئی ہے، ایک انسانی ناطے ہی آپ میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروائیں، زور لگوائیں، گاڑی نکل جائے گی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ آئے 2-3 ساتھی اور ہم نے مل کے نا اس کے ٹائر کے اوپر والی جگہ کو اٹھایا اور گاڑی کو ایک خاص اینگل میں اس نے ٹائر کو موڑ کے کیا تو گاڑی جو ہے نا وہ چڑھ گئی اوپر، لیکن اس دوران گاڑی پنچر ہو چکی تھی، اس کا جو ٹائر تھا وہ، اور پانی بھی اس کے اندر اتنا ہو چکا تھا کہ میں اس میں بیٹھ نہیں سکتا، سیٹ پہ بھی پانی تھا، لیکن گاڑی سٹارٹ رہی، بند نہیں ہوئی، چونکہ اس کے میرے خیال میں کچھ ایسا تھا کہ گاڑی بند نہیں ہوئی، اس طرح سے اس کا پانی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن چلتی رہی گاڑی۔ ہم باہر نکلے، اتنی دیر میں ان کی گاڑی بھی آگے مجھے لینے کے لیے، میری گاڑی پیچھے پیچھے، میں جو ہے نا ان کے ساتھ ان کے پروگرام میں۔ اب بھی وہ نعت موجود ہے، کیونکہ میرے کپڑے بھی یہ خراب ہو گئے تھے پانی میں، اور جو پیچھے لٹکائے ہوئے تھے وہ بھی خراب ہو گئی، ٹوپی بھی میری جو ہے نا وہ سیٹ پہ رکھی ہوئی تھی پیچھے، وہ بھی خراب ہو گئی تھی۔ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ کف والے سوٹ میں نے کب پہنے تھے، لیکن وہ نعت میری اب بھی یوٹیوب پہ موجود ہے کہ میں نے کف والے جو ہے نا وہ سوٹ پہنا ہوا ہے، اور وہ جو لوگ حج عمرے سے ٹوپی نہیں لے کے آتے جس پہ مسجد حرام کی تصویریں بنی ہوتی، وہ والی ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے، اور چلو دیار نبی کی جانب۔ پروگرام ختم ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے جو بھی مجھے دینا تھا، لیکن جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے بڑی مطلب آنے جانے کا پیٹرول بھی بمشکل جو ہے نا وہ پورا ہو رہا تھا۔ اچھا خاصا سفر ہے ہمارے ساہیوال سے، ہاں جی۔ تو میں نا واپس آ گیا ساہیوال، گاڑی میں نے جنرل سروس کے لیے سیٹیں باہر نکالی گئیں، چونکہ ظاہر ہے ساری گاڑی ناپاک ہو گئی تھی، پانی اس کے اندر پتہ نہیں کس طرح کا وہ داخل ہوا تھا، بہرحال تو سروس کے پیسے وہ بھی اپنے پلے سے پڑے، اور بڑی نا دل میں ایک وہ تھی، وہ بوجھ تھا کہ یار انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ۔ اب وہ سنیں گے، اب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا قصہ ہوا۔ جمعے کا دن تھا، میں نے کئی مرتبہ موبائل اٹھایا کہ میں ان کو میسج کروں، لکھا بھی میسج، السلام علیکم فلاں بھائی جان کیا حال ہے، لیکن پھر ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ وہ بات پیچھے والی یاد آتی تھی کہ یار حضرت نے کیا فرمایا۔ اتنا تنگ دل ہوا کہ عشاء کے بعد میں لیٹا نا جب، تو میری آنکھوں سے نا آنسو برسنے لگے، کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا، اور بوجھ بھی اتنا زیادہ ہے۔ خیر سو گیا۔ رات کو ایک خواب میں مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یوں دیکھا میں نے اور میری آنکھ کھل گئی، اور جو خلیہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پڑھتے ہیں شمال شریف میں، وہ بالکل ہو بہو حضرات شیخین بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ میں جب اٹھا تو میرا جو ہے نا رواں رواں خوشی سے، وہ جو بوجھ تھا نا دل پہ سارا ایسے ہوا بن کے اڑ چکا تھا، اور ایسا خوش میں، اب مجھے سمجھ نہ آئے میں کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، خوشی میں کوئی سمجھ نہ آئے کیا کروں۔ فجر کا خیر میں نے انتظار کیا، فجر کے بعد میں نے پھر حضرت کو کال کی، میں نے کہا جی ایسے ایسے میرے ساتھ
ہوا ہے. انہوں نے مجھے فرمایا کہ کوئی نا میٹھی چیز بنا کے تقسیم کرے, ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے. تو خیر یہ بات ہے 18 جولائی 2019 کی, جب محفل تھی. 19 جولائی 2019 کو میں نے خواب دیکھا, اور 25 جولائی بروز جمعرات میں سویا ہوا تھا, لائٹ چلی گئی, اندھیرا تھا کمرے میں, اے سی بھی بند ہو گیا گرمی میں. اچانک مجھے فون آتا ہے, کدھر ہے؟ میں نے کہا میں گھر ہوں. نے کہا کہ پاسپورٹ کہاں ہے آپ کا؟ میں نے کہا میرے پاس ہے. کہتا وہ لے کے فیصل آباد آ گئے. یہی مولانا عزیز الرحمان صاحب. اچھا, مجھے کہا انہوں نے. میں نے کہا میں آ رہا ہوں. یہ دارالقرآن والے؟ دارالقرآن والے. صحیح. اگلے دن ہم گئے اسلام آباد, پاسپورٹ وہاں پہ مذہبی امور کے دیا وزارت میں, اور اگلی جمعرات کو ویزا لگا, اور 2 اگست کو 10 بجے ہم مدینہ طیبہ میں تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیس نہ مانگنے کا انعام ہے. اب اس کے بعد آپ بتائیں کہ میں کیسے فیس مانگوں, کیسے کہوں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. میں ان کا ذکر کر لیتا ہوں, کافی نہیں. اگر کوئی لوگ مجھے دے دیتے ہیں محبت سے, تو وہ ان کی محبت کی وجہ سے دیتے ہیں. کم دیتے ہیں تو بھی ان کی محبت کی وجہ سے دیتے ہیں, زیادہ دیتے ہیں تو بھی ان کی محبت کی وجہ سے دیتے ہیں. رزق تو وہی ہے جو میرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے. میرا کام ہے صحیح نیت سے کام کرنا, اپنا رزق دینا اللہ کا کام ہے. تو میں اس کے لیے کیوں اتنا لڑوں مروں لوگوں سے, یا فکر کروں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اور طے کر رکھا ہو, اور اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو.